الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھ کر ہم اور آپ مل کر روح کائنات، فخر موجودات، دافع ولیات، حضور رحمت عالم، نور مجسم، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کسا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھلی تاکی ہے اور تیری نیند نکالی ہے. برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں. حضرات، مخلوق کئی طرح پہچانی جاتی ہیں. عام مخلوق عام اوصاف سے پہچانی جاتی ہیں، خاص مخلوق خاص کمالات سے پہچانی جاتی ہے. کبھی اپنی ظاہری زیب و زینت سے پہچانی جاتی ہے، کبھی اپنی باطنی آرائش اور خوبیوں سے پہچانی جاتی ہے، کبھی اپنی اوصاف سے پہچانی جاتی ہے، کبھی اپنی ذاتی کمالات سے پہچانی جاتی ہیں. یہ تو وہ مخلوق ہیں، یہ تو وہ علامات ہیں جن کو معیار بنا کر عام مخلوق کا ذکر، عام مخلوق کا تعارف کرایا جاتا ہے. انسان انسانیت کے ناطے پہچانا جاتا ہے، حیوان حیوانیت کے ناطے پہچانا جاتا ہے، صحابہ صحابیت سے پہچانے جاتے ہیں، ولی ولایت سے پہچانے جاتے ہیں، نبی نبوت سے پہچانے جاتے ہیں، رسول رسالت سے پہچانے جاتے ہیں، بشر بشریت سے پہچانے جاتے ہیں، بندہ بندیت سے پہچانے جاتے ہیں. مگر پروردگار عالم نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعارف نبوت سے بھی کرایا ہے، رسول رسالت سے بھی کرایا ہے، بندیت سے بھی کرایا ہے، بشریت سے بھی کرایا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے والوں نے الگ الگ انداز میں، الگ الگ زبان میں میرے آقا کو پہچانا ہے. اگر نبی کو کسی نے پہچانا ہے تو صدیق اکبر نے پہچانا ہے، اگر نبی کو کسی نے پہچانا ہے تو فاروق اعظم نے پہچانا ہے، اگر نبی کو کسی نے پہچانا ہے تو عثمان غنی نے سمجھا ہے، اگر میرے نبی کو کسی نے پہچانا ہے تو مولا علی نے سمجھا ہے، اگر میرے نبی کو کسی نے پہچانا ہے تو صحابہ کرام نے پہچانا ہے. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کو کسی نے پہچانا ہی نہیں. اگر پہچانا ہے تو خالق کائنات نے پہچانا ہے، اگر پہچانا ہے تو خالق رب العلا نے پہچانا ہے، اگر پہچانا ہے تو اللہ رب العزت نے پہچانا ہے. اس لیے کہ نبی کی حقیقت نور ہے اور نور کو خالق نور ہی پہچان سکتا ہے. امت کو اللہ رب العزت نے، اللہ رسول باوقار نے اپنی نبوت و رسالت کو معیار بنا کر بشری جام ملبوس فرما کر ظہور فرمایا. اس لیے امت کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ رسول کو اپنی طرح بشر کہے، رسول کو اپنی طرح بشر کہے. برادران ملت اسلامیہ،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں نے الگ الگ انداز میں کیا۔ جب میں نے اس دنیا والوں سے پوچھا، اے دنیا والوں، اس دنیا میں سب سے اعلیٰ چیز کون سی چیز ہے؟ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے قلمکار آئے، بہت بڑے بڑے رائٹر آئے، بہت بڑے بڑے عقل مند آئے۔ کسی رائٹر نے قلم اٹھا کر لکھا کہ آگرہ کا تاج محل اعلیٰ ہے، تو کسی رائٹر نے قلم اٹھا کر لکھا کہ دلی کا لال قلعہ اعلیٰ ہے، تو کسی رائٹر نے قلم اٹھا کر لکھا کہ کشمیر کی حسین وادی اعلیٰ ہے، تو کسی رائٹر نے قلم اٹھا کر لکھا کہ بنارس کی صبح اعلیٰ ہے، تو کسی رائٹر نے قلم اٹھا کر لکھا کہ لکھنؤ کی شام اعلیٰ ہے۔ لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا، اے امام احمد رضا، اس صدی کا سب سے بڑا رائٹر تو ہے، الدولۃ الملک کیا لکھنے والا رائٹر تو ہے، تو بتا اس دنیا میں وہ سب سے اعلیٰ چیز کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب احمد رضا کی نظر میں نہ تو آگرہ کا تاج محل اعلیٰ ہے، نہ تو کشمیر کی حسین وادی اعلیٰ ہے، نہ تو دلی کا لال قلعہ اعلیٰ ہے، نہ تو بنارس کی صبح اعلیٰ ہے، نہ تو لکھنؤ کی شام اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، نہ یہ اعلیٰ نہ وہ اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، یہ ہے نبی کی شان۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر سب سے پہلے کبریا نے کیا ہے، مصطفیٰ کا ذکر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب ہے، گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے، اور خدا میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے، خدا میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ میلاد مصطفیٰ کرنا خدا کی سنت ہے، اور جس چیز کو خدا کرے، جس چیز کو خدا حکم دے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات ہے، ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر پورا ہو نہیں سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے اور ذکر خدا مخلوق کرتی ہے، اور ذکر مصطفیٰ خالق کائنات کرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، نہ ذکر رہے گا نہ ذاکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے، کل من علیہا فان ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات وہ خدا کی بات، لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا۔ تو معلوم ہوا جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو معلوم ہوا تو نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے، مگر ذکر مصطفیٰ ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہم پر نبی کا نام لینے سے مقدمے درج کیے جاتے ہیں، حضور سے محبت کرنے پر ہم پر FIR کیے جاتے ہیں، ہم کو ظلم دیا جاتا ہے، ہم پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جب بھی مصطفیٰ کا چرچا ہوا تو دشمنوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر ذکر مصطفیٰ نہ روک سکا، بلکہ جتنا ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی ہے اتنا ہی وہ بڑھتا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے الچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ ہم پر ظلم کیا جائے، ہم پر زیادتی کی جائے، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پر ظلم کیے جائیں، ہم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا، ہمارا چین سکون، ہمارا آرام اور راحت صرف ایک چیز میں ہے، وہ ہے ذکر مصطفیٰ، وہ ہے ذکر مصطفیٰ، وہ ہے ذکر آقا، وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے حضرت بلال کی زندگی سے سیکھا ہے۔ کون بلال؟ وہ بلال جن کو مکے کے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا۔ امیہ ابن خلف نے آپ کو پریشان کرنے لگا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، جب نبی کا نام لینا شروع کیا، جب نبی کو اپنا لیا، تو امیہ ابن خلف کو پتہ ہو گیا، حضرت بلال کو ایذا پہنچانے لگا، حضرت بلال کو پریشان کرنے لگا۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال کو بہت تکلیف دینے لگا۔ یہاں یہیں تک بخش نہیں کیا، بلکہ حضرت
بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے ریت پر لٹا دیا، ان کے کپڑوں کو اتار دیتا ہے اور ریت پر لٹانے کے بعد میں اس پر بھاری پتھر رکھ دیا، اور بھاری پتھر رکھنے کے بعد میں اس پر ہتھوڑے بھی چلانے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال سے پوچھا گیا کہ اے بلال، اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی تم کیا ابھی نبی کا کلمہ پڑھنا بند نہیں کرو گے؟ کیا تم ابھی نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا تم ابھی نبی کا نام لینا بند نہیں کرو گے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اے ظالموں، تم نے میرے جسم سے کپڑے اتار کر کے اس پر ریت پر لٹا دیا، ریت پر لٹانے کے بعد میں اس پر بھاری پتھر رکھ دیا ہے، اور بھاری پتھر رکھنے کے بعد میں اس پر ہتھوڑے بھی چلانے لگے ہو۔ اے ظالموں، تم نے کیا سوچ کے رکھا تھا کہ بلال نبی کا کلمہ پڑھنا بند کر دے گا، بلال نبی کا نام لینا بند کر دے گا، بلال نبی کی شریعت کو چھوڑ دے گا، بلال نبی کا کلمہ بند کر دے گا؟ ارے اے ظالموں، اگر بلال کے جسم سے اگر خون کا ایک قطرہ نکلے گا تو یہی کہے گا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کے بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کے سیلانیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجود کی طغیانے میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ذر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نماز کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے قرآن کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ریاضت کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے جنت کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے قرآن کو مٹانا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اذان کو مٹانا غیر ممکن ہے، نماز کو مٹانا غیر ممکن ہے، ریاضت کو مٹانا غیر ممکن ہے، عبادت کو مٹانا غیر ممکن ہے، سمندر کو مٹانا غیر ممکن ہے، خدا کو مٹانا غیر ممکن ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ ذکر مصطفیٰ کو بھی مٹانا غیر ممکن ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للحمد بھی دنیا سے بسر۔ حضرات رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس سے محبت ہوتی گئی، جس سے محبت ہوتی گئی، وہ زمانے میں ممتاز ہوتا گیا۔ رسول کا مذہب تمام مذہبوں میں ممتاز ہے، رسول کا دین تمام دینوں میں ممتاز ہے، رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام دینوں میں تمام کتابوں میں ممتاز ہے، رسول کے صحابی تمام صحابیوں میں ممتاز ہیں، رسول کا زمانہ سارے زمانوں میں ممتاز ہیں۔ صدیق اکبر صداقت ممتاز، عمر فاروق اعظم عدالت ممتاز، حضرت عثمان غنی سخاوت ممتاز، مولا علی شجاعت ممتاز، صحابہ کرام صحابیت ممتاز، امام اعظم امام ممتاز، غوث اعظم کرامت میں ممتاز۔ اور یہیں تک بس نہیں بلکہ امت رسول کے علماء علم میں ممتاز، اپنے غیر بھی ممتاز ہے۔ امت رسول کے دور کے کافر بھی کفر میں ممتاز ہے۔ اس لیے کہ ہم کو آپ کو چاہیے کہ رسول سچی پکی عقیدت رکھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے کا سماعت کرنے میں کوئی کوتاہی ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی و آخر دعوانا الحمد للہ۔